الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم موقع کی مناسبت سے الحمدللہ اپنا موضوع اور ٹاپک بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں اور ہم دین کو اچھے سے سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، ما سوا اللہ کے ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اسی کی کریشن ہے، اسی کی تخلیق ہے، اور اللہ رب العالمین ان سب کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان ایک درجہ بندی رکھی ہے، بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اشرف، سب سے بزرگ و برتر پیدا فرمایا ہے۔ ویسے تو انسان بحیثیت بشر تمام مخلوقات میں افضل ہے، اسی لیے تو اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر۔ اب انسانوں میں بھی دیکھیے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، اس میں فاسق و فاجر بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ بشر ہیں لہذا بشریت کے ناطے جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشرف مخلوق ہے۔ اشرف سے مراد بحیثیت بشر۔ اگر ان کی درجہ بندی کی جائے مختلف اعتبارات سے، میں ایک طرف جو ہے اس کی درجہ بندی آپ کی اس طریقے سے بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، وہ اللہ کے نزدیک بشر تو ہیں لیکن وہ ظالم بشر ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک نہیں کرتے، جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، کسی نہ کسی نبی کے امتی رہیں، تو وہ ان سے ہزارہا درجہ بہتر ہے، ہر نبی کے امتی جو ان پر ایمان لائے۔ اب اس امت میں انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہیں، ان تمام امتوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے سب سے افضل ہے۔ تمام ادیان میں سب سے افضل ترین دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ امتوں میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے۔ اس سے پہلے یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، لیکن بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کا وہ مصداق قرار پائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا وہ مصداق قرار پائے۔ پھر یہ تاج افضلیت امت کا امت مسلمہ کو عطا کر دیا گیا۔ اب اس امت میں اگر دیکھیں یہ سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، اس میں بھی عام مومن ہیں، خاص مومن ہیں۔ ایک وہ مومن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص رکھتے ہیں، ایک وہ مومن ہے جو ولایت کے خاص مقام پر فائز ہیں، ولایت کا رتبہ انہیں حاصل ہے، تو وہ عام مومنوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ اب ان اولیاء اللہ میں بھی آپ دیکھیں، ان میں بھی درجہ بندیاں ہیں۔ اس سے اوپر چلے جائیں، صحابہ کرام سے وہاں سے واپس آئیں، صحابہ کرام میں سب سے افضل بشر، افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلفاء راشدین کی یہ کیٹیگری، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین درجہ بندی۔
اس کے بعد پھر السابقون الاولون، اصحاب بدر، یہ ساری ترتیب نظر آتی ہے. اور پھر صحابہ کے بعد پھر تابعین کا درجہ ہے، پھر طب تابعین کا درجہ ہے. کوئی بھی ولی کتنے ولایت کے کتنے بڑے منصب پہ کیوں نہ فائز ہو، اس رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام میں دیکھیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ دور تک گونج تو نہیں رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج رہی ہے آواز؟ ہاں، مجھے بھی کچھ محسوس ہو رہا ہے. انبیاء علیہ السلام اب آ رہی ہے صحیح؟ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے کم و بیش 1,24,000. بہتر ہوئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. ان انبیاء علیہ السلام میں درجہ بندیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل رتبہ عطا فرمایا. اسی کا ذکر فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ہم نے ان انبیاء کی جماعت پر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام حاصل ہوا کہ اللہ کا دیدار فرمایا، اللہ کا دیدار ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بندیاں رکھی ہیں. یہ بس کیوں رکھی ہیں؟ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کل ہے، وہ مالک مختار ہے. وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے، ہم اس میں جو ہے اپنی پچ نہیں لگا سکتے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھولے اختیاری، ان اختیارات کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. ہمارے ہاں درجہ بندیاں زبان کے اعتبار سے ہو جاتی ہیں، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. ہمارے یہاں درجہ بندیاں خاندان کے اعتبار سے کی جاتی ہیں، لسانی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ، تفرقہ بازی کی بنیاد پہ. یہ ساری انسان کی بنائی ہوئی تفرقہ بازی ہے، ساری تقسیمات ہیں. اللہ کے ان چیزوں کو کوئی دخل حاصل نہیں. فرمایا لا فضل لعربی علی جمی، حجت الوداع کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی. ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی. فضیلت اگر حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. ہم نے تمہیں گروہ میں تقسیم کیا، خاندانوں میں تقسیم کیا، زبانوں میں تقسیم کیا. اس لیے نہیں کہ تم اس بنیاد پر نفرتیں پھیلانا شروع کر دو، بلکہ یہ تو ہم نے اس لیے بنایا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بس اتنی حیثیت ہے اس کی کہ انسان علاقے کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، انسان خاندان کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، بس پہچان کے لیے. شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں بہترین شخص، مکرم شخص، عزت والا شخص وہ ہے کہ جو جس کے دل میں تقویٰ ہے. اتقاکم، جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے. باقی تقسیمات انسان کی اپنی بنائی ہوئی. یہ ہے اللہ کا پیغام. تو یہ اسلام کا پلیٹ فارم ہے جو ہر طرح کے مسلمان کو، خواہ وہ زمین کے کسی بھی حصے میں رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. باقی تقسیم یہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا لی ہے. جب تک مسلمان تقسیم ہوتے رہیں گے، کفر یوں ہی جو ہے مسلمانوں پر غالب رہے گا. اور قرآن کا حکم ہے انتم اعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو پکے اور سچے تو یہ جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے. آج غلبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہم اس طریقے کے مسلمان نہیں رہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. بہرحال بات کہیں کی کہیں جا رہی ہے. مین چیز بتانے کا مقصد یہ کہ جو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں بنائی ہیں وہ اللہ کی بنائی کرتا ہے، اور اس کی اہمیت ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اب آپ دیکھیں نا، پتھر ہے، پتھر یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ جمادات میں
اسٹون، ایک پتھر وہ ہے جو روڈوں پر بچھایا جاتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو مسجدوں میں لگا ہوتا ہے، مسجد و محراب کی زینت بن جاتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جسے زرکون کہا جاتا ہے، جسے زمرد کہا جاتا ہے، جسے یاقوت کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ جنتی پتھروں کے نام قرآن کریم میں ہمیں ملتے ہیں، زمرد، یاقوت، اس طرح کے مرجان، اس کی اپنی اہمیت ہے، یہ اس کی ویلیو کے اعتبار سے ہے۔ اور کچھ فضیلت کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ وہ کسی اور پتھر کو خواہ وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو جائے اس کو مل ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، وہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو جانے کے بعد اس پتھر کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس مقام ابراہیم کو، وہ کھڑے ہونے والی جگہ جہاں پہ ابراہیم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اللہ حکم دے رہا ہے امت مسلمہ کو کہ اس کو جائے نماز بنا لو۔ آج وہ حتیم کے ساتھ ایک بڑی سی کندیل جسے بولیں، اس کے اندر وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں کیا ہیں؟ پہاڑ دنیا میں کتنے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن کوہ طور کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہاں وحی نازل ہوتی تھی۔ صفا و مروہ کو فضیلت حاصل ہے، احد کو فضیلت حاصل ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ احد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ غار ثور جس جبل نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارتیں عطا فرمائی، جبل نور کے لیے حضور علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے۔ اسی طریقے سے صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، کیا ہے؟ وہ بھی تو پہاڑ ہے، لیکن اس کو نسبت حاصل ہو گئی بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ پانی کی تلاش میں نکلی، ایک دفعہ اس پہاڑ پہ جاتی، ایک دفعہ اس پہاڑ پہ جاتی تھی۔ وہ پہاڑ اپنی جگہ آج بھی اپنی اصل حالت میں تو موجود نہیں اس جیسے ٹھیک، لیکن بیس اس کی آج بھی موجود ہے، اور اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اور جو اللہ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے، اس کا یہ تعظیم کرنا کیا ہے؟ یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ جانور بہت سارے ہیں، لیکن جب وہ قربانی کے نام سے مختص ہو جائے، اللہ کی ذات پر قربان ہونے کے لیے انسان اس کو مختص کر لے تو وہ بھی شاعر اللہ بن جاتا ہے، پھر اس کی تعظیم کا حکم ہو جاتا ہے۔ پھر تم اس کو مارو گے تو اس کی تعظیم کے خلاف ہوگا، اس کو تکلیف پہنچاؤ گے اس کی تعظیم کے خلاف ہوگا۔ حکم یہ کہ اس کو اچھے سے خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کو نہلاؤ، اس کی خدمت کرو، جتنی خدمت کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ تقسیم یہ اللہ کی ہے، اور کسی نہ کسی بنیاد پر ہے، کسی نہ کسی بیس پر ہے، اور سب کا کچھ نہ کچھ اگر آپ دیکھیں گے ساری تقسیم، ان ساری تقسیمات کو نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ جتنی بھی نسبتیں اس طرح کی دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق ایک پتھر وہ بھی تو ہے جو حجر اسود ہے، جس کو بوسہ دینے کے لیے روحیں ترستی ہیں، جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی اگر اس کے سامنے تعظیماً کھڑا ہوتا ہے، اس کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ شب قدر کی راتوں میں کھڑے ہونے سے زیادہ بہتر ہے اس کی تعظیم میں اگر کھڑا ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فرماتے تھے، اب نسبت بتا رہا ہوں، دیکھیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ حجر اسود میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تجھے میرے رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے، تجھے میرے رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے، ورنہ وہ جنت سے اتارا ہوا ایک پتھر ہی ہے، لیکن اس کو ایک خاص نسبت حاصل ہو گئی انبیاء علیہ السلام سے۔ اسی کو تو تبرک کہتے ہیں۔ تبرکات کی جو بحث ہے وہ یہی تو ہے کہ ان تبرکات کو اللہ کے نیک بندوں سے ایک خاص نسبت حاصل ہوتی ہے۔ ان پتھروں کو نسبت حاصل ہو گئی بی بی ہاجرہ سے، پہاڑوں کو نسبت حاصل ہو گئی تو وہ دلوں کا تقویٰ بن گیا کہ نہیں؟ ان پتھروں کو نسبت حاصل ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرما دیا، حجر اسود کے بارے میں فرما دیا۔ اب دیکھیں پانی دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن بعض پانیوں کو بعض پانی پر فضیلت حاصل ہے کہ نہیں؟ چاہے زمزم جو
زمزم کا پانی ہے، اس کے بارے میں بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس کو تعظیماً کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ ویسے سارے حکم کیا ہیں پانی پینے کے؟ بیٹھ کر، بعض موقعوں پر کھڑے ہو کر بھی پینا پانی جائز ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے بعض مسئلوں میں اتنی سختی کرتے ہیں کہ لوگ اس کو فرض واجب کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض مواقع پر کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں، جی فتاوی موجود ہیں، لیکن زمزم کے بارے میں حکم یہ کہ اس کو کھڑے ہو کر ہی پیا جائے۔ کیوں؟ تعظیم کے طور پر، کہ اس پانی کی یہ تعظیم ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اس کو انبیاء علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر خاص برکتیں ہیں اس کے اندر، اور وہ غذائیت کو پورا کرتا ہے۔ اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو تفصیلات بہت ساری ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وہ پانی ہے جو بڑے مختصر سے وقت کے لیے جاری ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، وہ مسلمان عمرہ کرنے نکلے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے، 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے، لیکن وہاں نہیں پہنچ سکے۔ کمٹمنٹ ہوا، پیکٹ ہوا، کن کا؟ کفار مکہ کا اور تمام مسلمانوں کا۔ وہ عمرہ اس وقت کینسل قرار پایا، مسلمانوں نے احرام کھول دیا، قائد الجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا، سارے مسلمانوں نے احرام کھول دیے، نماز کا وقت ہوا۔ اب ایک بڑا قافلہ تھا، ایک موقع پہ پانی شارٹ پڑ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، اور اتنے بڑے قافلے میں لوگ، غسل کی بھی حاجت ہے لوگوں کو، وضو بھی کرنا ہے، پانی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پانی ہو تو وہ لے آؤ۔ بس اتنا پانی تھا، ایک پیالہ بھرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اس پیالے میں ڈال دی، اس پیالے میں ڈال دی، رسول اللہ کی انگشت مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ہاں، روایتوں میں ہے کہ 1400 صحابہ نے وضو کیا، اس سے غسل کیا، برتن بھر لیے، سارے برتن بھر لیے، اور یہ پانی تمام پانیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بس مختصر سے وقت کے لیے تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص توجہ، ادھر توجہ کرنے دیں، ادھر توجہ رکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ تھا۔ تو اس پانی کو تمام پانی پر برتری حاصل ہو گئی۔ میں ان چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت بخشی ہے، جیسے جمعے کا دن ہو گیا، عرفہ کا دن ہو گیا، جس طریقے سے عید الفطر کا دن ہو گیا، جس طریقے سے عید الاضحیٰ کا دن ہو گیا، اسی طریقے سے بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں افضل ترین رات شب قدر جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا۔ اسی طرح رجب کی پہلی تاریخ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے شعبان کی نصف شب کی جو رات ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی بابرکت رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو اٹھ کر عبادت کا خاص اہتمام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یہ وہ قبیلہ ہے جس کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی تھیں، ریوڑ کی تعداد کے اعتبار سے مشہور و معروف تھا اس وقت عرب کا یہ قبیلہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت بتانا مقصود تھی، کثرت بتاتے ہوئے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے اعمال کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ اس رات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اتنی بڑی تعداد میں ان کے گناہوں کو بخش کر ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اس رات میں عبادت کی وجہ سے، اس رات میں رجوع کرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے راتیں سب ہیں، یہ ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی، یہ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن ہمیں راس نہیں آتا، فلاں دن ہم شادی نہیں کریں گے، فلاں رات خراب ہوتی ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے بعض برادری سسٹم میں اس طرح کے دن سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ نہیں، ہم اس تاریخ میں نکاح نہیں کر سکتے، 3 13 23 اس طرح جوڑ کے، اور جو ہے 8 18 28، یہ الگ الگ بات، الگ الگ برادری میں الگ الگ کانسیپٹ پائے جائے، بعض تاریخیں بعض منحوس سمجھی جاتی ہیں، بعض کے یہاں دن منحوس سمجھے جاتے ہیں، بعض کے یہاں راتیں منحوس سمجھی جاتی ہیں۔ نہیں، اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں،
اور یہ الگ بات ہے کہ بعض دنوں کو بعض پر اور بعض راتوں کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ اب ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہر رات۔ لیکن کس وقت؟ رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں، رات کا آخری حصہ، جس وقت ہم ماہ رمضان میں سحری کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب سے آخری پہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات پورے توجہ کے ساتھ سایہ فگن ہوتی ہیں، اور غیب سے ندا آتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ اس کو وافر برکت والا رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی شفا کا طالب کہ اس کے مرض کو دور کر کے اس کو شفا یابی عطا کر دی جائے۔ مسلسل ہر رات یہ ندا آتی ہے، اور اس رات میں اللہ کے وہ توفیق والے بندے اٹھتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سجدہ، یہ نمازیں بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں۔ بد نصیب ہے وہ جس سے سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ ہاں، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر چیز اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے وہ اس رات میں اٹھتے ہیں، ان کے لیے ہر رات شب قدر ہے، ہر رات شب برات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجہ جو بتائی گئی شب قدر کی، شب برات کی، وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ان خاص بندوں کے لیے تو ہر رات شب برات، ہر رات شب قدر ہے۔ لیکن اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ یہ میرے خاص بندے چند ہیں، یہ باقی میرے بندے اس فضیلت کو کیسے پائیں گے، وہ کیسے تلاش کریں گے؟ اس میں وہ لوگ بھی ہیں دن بھر محنت کرتے ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ان کو چند گھنٹے بھی جاگنے کی فرصت نہیں ملتی، اور وہ تھکے ہوتے ہیں۔ جب وہ لیٹتے ہیں تو اس طرح آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ صبح فجر میں اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ تو ایسے بندے اس فضیلت سے کیسے محروم رہیں گے؟ نیت رکھا کریں، جاگنے کی، عبادت کرنے کی نیت رکھا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے بڑی توفیق عطا فرمائی تھی، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، وقت بھی ہوتا تھا کثرت عبادت کا، اور وہ بڑی کثرت کے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، وہ لوہار جب دن بھر کی تھکن کے ساتھ لیٹتا تھا تو چھت پہ سامنے پڑوس پہ نظر پڑتی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کی چھت پر، تو دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے عبادت میں مصروف ہے۔ وہ دعا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ مولا تو بھی مجھے اتنی فرصت دے، اتنی فراغت دے، اتنی فراوانی دے کہ میں بھی اٹھ کر راتوں میں اسی طرح تیری عبادت کیا کروں۔ لیکن مولا تھکا ہارا ہوتا ہوں، رات میں سونا ہوتا ہے، پھر بچوں کے لیے محنت کرنی ہوتی۔ کون تھا؟ لوہار۔ دونوں کا وصال ہوا، پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا اور اس کے بعد اس لوہار کا انتقال ہوا۔ اللہ کے کسی نیک بندے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا خواب میں، پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل سے بخش دیا، اپنے فضل سے بخش دیا، لیکن میرا جو پڑوس تھا وہ مجھ سے بلند مرتبے پر فائز ہے مجھ سے۔ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، جب آنکھ کھلی تو تلاش میں نکل پڑے کہ بھئی پتہ کریں وہ پڑوسی کون ہے۔ تو پتہ چلا، سب ساری ڈیٹیل پتہ کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوہار تھا، بس 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا تھا، لیکن دل میں حسرت و تمنا لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا کہ مولا مجھے موقع دے، مجھے فرصت دے، عبداللہ بن مبارک جیسی عبادت کروں۔ تو اللہ نیتوں سے واقف ہے، تو نیت رکھیں، کبھی بھی موقع ملے اس وقت کو تلاش کریں۔ اور ہر رات ان کے لیے شب برات ہے، ہر رات ان کے لیے شب قدر ہے، لیکن اللہ بھی اپنے بندوں پر وہ مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بس اسی بنیاد پر اس نے بعض راتوں کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر رات کے آخری پہر میں نہیں، بلکہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جس طرح ہر رات کے آخری پہر میں اللہ اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اسی طرح غروب آفتاب کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور طلوع فجر تک جاری رہتی جب تک سورج نکل نہیں جاتا۔ وہ راتیں ہیں، خاص راتیں ہیں، جس میں ایک رات ماہ شعبان کی 15ویں شب کی رات ہے، 15ویں شب کی رات ہے۔
جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اس پر بہت سارے دلائل بھی ہیں، بہت سارے اعتراضات بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنہ پرور قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ احادیث ہیں اس پر، ابن ماجہ سے احادیث ہیں، اگرچہ بہت ساری احادیث اس زمرے میں ضعیف کے درجے میں جاتی ہیں، لیکن ہر مکتب فکر کا عالم دین یہ جانتا ہے کہ فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ معتبر ہوتی ہیں، پھر کسی کو اعتراض کا حق نہیں بنتا۔ کسی کو نہیں جاگنا ہے، کسی کو نئی عبادت کرنی ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھے، اللہ اللہ کرتا ہوا سو جائے، صبح فجر کی نماز پڑھے، اعتراض نہ کرے۔ لیکن جو بندے نکلتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، خواہ وہ نوافل ادا کر رہے ہوں، خواہ وہ فرائض ادا کر رہے ہوں، خدا کے واسطے ان کو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اعتراض کر کے ان کو جو ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ کریں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے بھی مغفرت کے بہانے تلاش کرتی ہے، تو وہ اس موقع کو کیوں ہاتھ جانے دے؟ تو اس رات کو غنیمت جانیے۔ پورا ماہ شعبان فضیلت والا ہے۔ ویسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ایمان کی سلامتی اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ وہیں سے استقبال رمضان شروع ہو جاتا تھا، ریسیپشن آف رمضان کا استقبال شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کسی دن میں، کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، فرمایا اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتی تھی جتنی کثرت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، پورا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس اہتمام میں شعبان کی نصف شب بھی آتی ہے جسے 15ویں شب کہا جاتا ہے۔ تو موقع نکال کر، وقت نکال کر اس رات کو کثرت سے عبادت کریں، توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوا ہے، اور ان خاص راتوں میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ تو یقینی اگر دل سے توبہ کی جائے تو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونے والا، نادم ہونے والا، اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنے والا، یہ ہے اصل توبہ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہوتا ہے تو فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ نصیب فرماتا ہے، ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان کے گناہ بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، پھر وہ نیکیاں اسے گناہوں کو نہ صرف مٹا دیتی ہیں بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسی توبہ ہے۔ تو یہ راتیں خاص راتیں ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہم سب کو ماہ شعبان کی برکتیں عطا فرمائے، اور صحت و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان میں داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب